مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم گزشتہ 2 جمعوں سے شیعت کا مقدمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ میں سنی ذہن میں جو شیعہ آئیڈیالوجی کا جال اپنی جگہ بنا چکا ہے اس کو اپنی حد تک صاف کرنے کی کوشش کروں۔ آج اس سلسلے کی یہ تیسری اور آخری نشست ہے۔ بہت ساری باتیں میں اشارتاً آپ دوستوں سے کہتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ شیعہ مذہب کی بنیاد سیاسی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد اسلامی ریاست کے سربراہ کا تقرر عوام نہیں کریں گے، خدا اس کا انتخاب کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے بعد اسلامی ریاست کو اسلامی بنیادوں پر چلانے کے لیے ان کے 12 اماموں کا انتخاب کیا۔ اہل سنت والجماعت سے وابستہ جو سنی المسلک مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری حتمی اور یقینی دین الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے تو خدا را سنی دنیا شہادت علی الناس کے مرتبے پر فائز ہو کر اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور قرآن و سنت جو کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کرے۔ شیعت کی بنیاد سیاسی ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ ان کے کلمے سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پوری اسلامی دنیا کلمہ پڑھتی ہے، ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہمارے شیعہ دوستوں نے اس کلمے میں بھی 3 سیاسی کلمے جوڑ دیے، ایڈ کر دیے، اور ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 3 کلمے ہیں وہ سیاسی کلمے ہیں۔ علی ولی اللہ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے بعد اسلامی ریاست کے سنبھالے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا امام منتخب کیا۔ وصی رسول اللہ یہ بھی سیاسی کلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے وصیت کی کہ علی میرے بعد تم نے خلافت سنبھالنی ہے۔ وخلیفتہ بلا فصل یہ تیسرا سیاسی کلمہ ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ براہ راست خلیفہ ہیں۔ ان سے پہلے جو 3 خلفاء ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا کر خلافت سنبھالی ہے، لہٰذا وہ غاصب کہلائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ سنی المسلک مسلمانوں کا نظریہ اس بارے میں یہ ہے، نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء، آپ کے بعد اسلامی ریاست کا جس نے بھی نظم سنبھالنا تھا اس کا انتخاب نہ خدا نے کرنا تھا نہ رسول نے کرنا تھا، عوام نے کرنا تھا۔
سورہ شورى کی آیت نمبر 38 کا آپ مطالعہ کریں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات جو طے ہوں گے وہ شورائی بنیادوں پر ہوں گے۔ عوام جس کا انتخاب کر لے، جس شخص کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہو جائے۔ اب ہمارے شیعہ دوستوں کے پاس اپنے امام عقیدہ امامت کے لیے قرآن کی کوئی آیت تو تھی نہیں، نبی علیہ السلام کی کوئی صحیح حدیث بھی ان کو اپنے وزن کے اندر مل نہیں رہی تھی، لہٰذا روایات سے جو رطب و یابس انہیں ملا انہوں نے سنی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، اور سنی مسلمان مقدس ہستیوں کی اندھی عقیدت کے غلو کا شکار ہو کر آنکھیں جھکا گئے، سر جھکا گئے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے سنی المسلک مسلمانوں کی۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو اس روایت کا مطالعہ کرواؤں جو ترمذی اور مستدرک حاکم کے اندر ہے، اور بڑے زور شور کے ساتھ نہ صرف ذاکرین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، سنی المسلک مسلمان علماء کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ ایک بات بہت اچھے طریقے سے ہضم کر لیں، آپ دل دماغ میں بٹھا لیں اس کو۔ آپ سب سے مقدس ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھے، آپ ہیں اور رہیں گے، لیکن اس سب سے عظیم مقدس ہستی کی طرف بھی کوئی بات اگر منسوب کی جائے گی تو ہم آنکھیں بند کر لے نہیں لیں گے، بلکہ ہم کھلی آنکھوں سے اس روایت کا جائزہ لیں گے، جرا و تعدیل کی کسات پر اسے چڑھائیں گے، اس کا روایتی درایتی مطالعہ کریں گے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث نہ قرآن کے خلاف جا سکتی ہے، نہ عقل اور فطرت کے خلاف جا سکتی ہے، اور نہ حدیثوں کا جو نظم ہے اس کے خلاف جا سکتی ہے۔ اب اگر یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں تو اس روایت کا مطالعہ کریں۔ ترمذی اور مستدرک حاکم میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ شہر علم کا دروازہ ہے، فمن اراد العلم فلیات الباب، اب جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ علم کے شہر ہے وہاں آنا چاہتا ہے، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے گزر کر آئے۔ اب اگر صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت کو سامنے رکھ کر اس روایت کو دیکھیں تو آنکھیں جھکیں گی، گردن جھکے گی، لیکن اگر اس روایت کا مطالعہ محدثین کے اصولوں کی روشنی میں کیا جائے تو اس روایت میں کوئی وزن نہیں۔ دیکھیں، کسی بھی حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ اس کا سندی ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا متنی ہوتا ہے۔ اگر سندی حیثیت میں اس روایت کا مطالعہ کریں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد خود حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں، ھذا الحدیث غریب منکر، یہ حدیث غریب ہے، منکر ہے۔ حدیث کے غریب ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے سلسلہ سند میں کسی جگہ حدیث کا مدار ایک راوی پر رہ جائے، اور منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت صرف غریب نہیں ہے کہ سلسلہ سند میں کوئی مقام ایسا آ گیا جہاں دار و مدار صرف ایک راوی پر ہے، بلکہ وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم لگایا۔ امام حاکم دو سندوں سے روایت لے کر آئے اور دونوں کو بڑے دھڑلس کے ساتھ وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن جب ناقدین حدیث ان روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو موضوع کہتے ہیں، ساقط الاعتبار کہتے ہیں۔ امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام
ناقدین حدیث نے اس روایت کو موضوع کہا، ساقط الاعتبار کہا۔ یحییٰ بن معین نے اس روایت کے بارے میں کہا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ھذا حدیث منکر، یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ تو اس کا سندی معاملہ ہے نا۔ اب متن کے اندر آ جائیں۔ متن کیا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر، علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ، علم کے شہر میں جو آنا چاہے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو کر آئے، گزر کر آئے۔ اب اگر روایت کا معنی یہی ہے امام ترمذی اور امام حاکم کے نزدیک، تو پھر آخر کیا وجہ ہے امام ترمذی اور امام حاکم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ہزاروں حدیثیں ایسی ذکر کی ہیں، ہزاروں حدیثیں جو مختلف صحابہ سے ہیں، جو علم کے شہر میں آئے ہیں، رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، براہ راست آئے ہیں، علی سے گزر کر نہیں آئے۔ اور اگر روایت کا یہی معنی ہے کہ جب تک علی سند کے اندر نہ ہو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زید بن ثابت کے بارے میں یہ کیوں کہا تھا افرزہ، کہ جناب علم فرائض کے سب سے بڑے ماہر یہی ہیں۔ معاذ بن جبل کے بارے میں کیوں کہا تھا اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ یہی جانتے ہیں۔ ابی بن کعب کے بارے میں یہ کیوں کہا تھا اقرأہم، کہ جناب سب سے بڑے قاری قرآن، کتاب کے قاری وہ ابی بن کعب ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے سمجھے آپ بات کو نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی میں سبائی فرقے نے ایک سبائی فتنہ چھوڑا ہوا تھا، اور آج تک وہ فتنہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم کا ایک حصہ باطنی ہے۔ رسول اللہ نے اپنا باطنی علم علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا بہت بڑا ذخیرہ اپنی امت سے چھپا کر خفیہ انداز میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اب بخاری، مسلم، مسند احمد کی روایت کا مطالعہ کریں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میرا یہ یہاں کھڑے ہو کر جو دکھڑا ہے نا وہ سنی مسلمانوں کا ہے۔ میں شیعہ دوستوں کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا یہاں پر، میرا وہ دکھڑا ہی نہیں ہے، میرا دکھڑا سنی مسلمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک باب بنتے ہیں، باب کتابت العلم، علم کی باب کو لکھ لینا چاہیے۔ یہ باب باندھنے کے بعد روایت لے کر آئے ابو جحیفہ، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حل عندکم کتاب، اے علی تمہارے پاس کوئی مخصوص کتاب رسول اللہ کی موجود ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا، میرے پاس کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے، الا کتاب اللہ، ہاں اللہ کی کتاب ہے میرے پاس، او فہم اعطیہ رجل مسلم، وہ فہم، وہ دانش میرے پاس موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مسلمان کو دے دی جائے، او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا جو یہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے بس یہ میرے پاس کل علم ہے۔ ابو جحیفہ کہنے لگے اس صحیفے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو چند گنے چنے مسائل تھے، دیت کے مسائل تھے، قیدیوں کی آزادی سے متعلق مسائل تھے، اور ایک حدیث یہ لکھی ہوئی تھی لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا یہی روایت مسند احمد میں 13 مختلف سندوں سے ہے، ان 13 مختلف سندوں کو جمع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں سبائی فتنہ اس زور و شور کے ساتھ پھیلا ہوا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ کے کچھ پوشیدہ اور مخفی علوم موجود ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مواقع پر مختلف محفلوں اور مجلسوں میں یہ صفائی دینا پڑی کہ میرے پاس کتاب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ روایت جو بریلوی مسلک مسلمان ہے نا،
ان کی زبانوں پر بہت زیادہ ہے. ان کی مسجدوں کی دیواروں پر یہ حدیث لکھی ہوئی مل جائے گی آپ کو. حالانکہ اس حدیث کی سندی حیثیت کیا ہے، متنی حیثیت کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب جب ہمارے شیعہ دوستوں کے پاس اپنے عقیدہ امامت کے ثبوت کے لیے نہ قرآن تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود تھیں، تو اب انہیں تاریخ سے جو رطب و یابس ملا، جو الزام مل سکا، وہ لے کر آ گئے. کہیں کہا گیا کہ جناب آل علی کو دھمکیاں دی گئیں، کہیں کہا گیا کہ ان کے گھروں کو جلایا گیا، کہیں کہا گیا کہ دروازے گرا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، کہیں کہا گیا کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پراپرٹی باغ فدق وہ دبا لی گئی. یہ سب باتیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ یہ سب باتیں سنی المسلک مسلمان تو سمجھے. اللہ کے بندو، وہ تو اپنے عقیدہ امامت جو کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اس کے تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں نا. وہ تو اپنے عقیدہ امامت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. ہم سنی المسلک مسلمان بات کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ اب اگر دماغ حاضر ہے تو بات میں سمجھانے کی کوشش کروں نا. باغ فدق بہت زور و شور کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہاں بھی بہت سارے دوستوں نے یہ بات رکھی. یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی شیعہ دوست بھائی کے پاس بیٹھیں گے، اس کے پاس قرآن نہیں ہوگا، اس کے پاس حدیث نہیں ہوگی، اس کے پاس صرف اور صرف کچھ اشکالات ہوں گے، اور وہ اشکالات اسی طرح پیش کیے جاتے ہیں. اب باغ فدق کا مسئلہ ہے کیا؟ ہم سب جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، آپ کا کام اتنا کڑا تھا، اتنا ہمہ جہتی تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیت لیل و نہار میں ایسی تھی کہ اللہ کے رسول اپنے معاش کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے نا. کیا کماتے آپ؟ کس طرح کماتے آپ؟ وقت کیسے نکالتے آپ کمانے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کے خمس اور مال فے سے کچھ جائیداد مختص کر لی تھی. اسی میں باغ فدق ہے، اسے میں خیبر کی زمین ہے، اسے میں بنی نذیر کے کچھ نخلستان ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جائیداد سے اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیسہ بچ جاتا تھا نبی علیہ السلام اسے عوام کی فلاح و بہبود پر لٹا دیا کرتے تھے. رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے. ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا. اب توجہ طلب بات یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کیا، تو کیا ان کی اپنی ذاتی رائے تھی یا وہ رسول اللہ کا فیصلہ سنا رہے تھے؟ اب بخاری مسلم مسند احمد میں معروف روایت موجود ہے، جب یہ مطالبہ ان کے سامنے آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت پیش کی اور کہا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء نے یہ کہا تھا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. اب یہاں توجہ رکھیں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو اپنی پراپرٹی سے متعلق یہ بات کہی، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کے خمس اور مال فے کو اپنی پراپرٹی گردانا ہی نہیں، پبلک پراپرٹی سمجھا، اور پبلک پراپرٹی سمجھتے ہوئے رسول اللہ نے یہ بات کہی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کیا تھا؟ انما یاکل آل محمد بن ھذا المال، آل محمد اس مال سے کھائیں گے، لیس لہم ان یزیدوا علی الماکل، اس کے علاوہ آل محمد کا اس مال پر کوئی اور حق نہیں ہے.
پھر اگلی روایت کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، بہت قابل توجہ ہے. یہ تو روایت ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے الفاظ سنا دیے. ان کا اپنا تجزیہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان کرنے کے بعد. بخاری کتاب فرض الخمس، مسند احمد میں روایات ابی بکر میں اس حدیث کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. جب اللہ کے رسول کی صاحبزادی فاطمہ اور نبی علیہ السلام کے چچا عباس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی جائیداد کی تقسیم کی بات کی، تو انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب میں اس پراپرٹی میں جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں وہی کچھ کروں گا جو اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ قرابت داروں کو دیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. جو کچھ رسول اللہ اپنی زندگی میں کرتے تھے، رسول اللہ کے بعد وہی کام خلیفہ ہونے کی بنا پر اب میں کروں گا. اور پھر کیا کہا؟ فَإِنِّي أَخْشَىٰ، مجھے ڈر ہے، إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ رسول اللہ، اگر میں نے رسول اللہ کے کسی بھی معاملے کو چھوڑ دیا جو رسول اللہ اپنی جائیداد کے بارے میں کرتے تھے، ان ازیغ، میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ ہے کل باغ فدق کا مسئلہ. اچھا بات سنیں آپ، چوتھے خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے، 5 سال کی ان کی خلافت ہے. آخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس سے ڈر تھا؟ تاریخی طور پر ثابت ہے، جب وہ خلیفہ بنے باغ فدق ان کے پاس تھا. انہوں نے اپنی خلافت میں رسول اللہ کے قرابت داروں میں باغ فدق کو تقسیم کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو اشکال پیدا ہوا ہوتا ہے، جو سوال پیدا ہوا اللہ کے رسول کی پراپرٹی کے بارے میں، اور ابو بکر صدیق نے اس اشکال کا، اس سوال کا جواب دے دیا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مطمئن تھے، تبھی انہوں نے تقسیم نہیں کیا. یہ کل مل ملا کے بات ہے نا. اب میں نے کہا نا، شیعہ مذہب اس کی بنیاد سیاسی ہے. وہ بیچارے کرے تو کیا کریں، ان کی مجبوری ہے. تاریخ کے رتب و یابس سے وہ روایات لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے باہم دست و گیر تھے، ایک دوسرے سے لڑے ہوئے تھے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورت تھی، ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی. یہ ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی. اسی لیے میں نے کہا اس منبر پر میرا سارا دکھڑا اہل تشیع کے لیے نہیں ہے، سنی المسلک مسلمانوں کے لیے ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یکے بعد دیگرے 8 نکاح کیے ہیں. ان سے آپ کی زنانہ اور نرینہ دونوں طرح اولاد موجود ہے. تاریخی طور پر ثابت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 فرزندوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پر رکھے. اب یہ ان کی محبت کو بتا رہا ہے یا ان کے دلوں کی دوریوں کو بتا رہا ہے معاملہ؟ آگے چلیں. تاریخی طور پر ثابت ہے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما ان کی صاحبزادی ہیں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کی بہن ہیں ام کلثوم. خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا ہے. تمام اہل سنت اس بات کو اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں، 17 ہجری ہے. اہل سنت کی تمام حدیث کی کتابوں میں، اہل سنت کی تمام تفسیروں کے اندر، اہل سنت کی تمام کتب جرح و تعدیل کے اندر، آپ کی کتب تواریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی
حسن اور حسین کی بہن ام کلثوم کا خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور پھر ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہے زید۔ اب یہ نکاح محبت کو بتا رہا ہے، پیار کو بتا رہا ہے، الفت کو بتا رہا ہے، قربت کو بتا رہا ہے، ذہنی ہم آہنگی کو بتا رہا ہے، یا ان کے دلوں کی دوری کو بتا رہا ہے؟ کہ اب ظاہر ہے کہ اس تاریخی حوالے کا شیعہ دوست انکار تو نہیں کر سکتے، انہوں نے اتنی بیہودہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ چھوڑی ہیں، ممبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں ایک لفظ آپ سے کہہ سکوں، اتنی بیہودہ باتیں کہیں۔ ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاکرین ون مین آرمی بنا کر پیش کرتے ہیں، شیر خدا، حیدر کرار، اور دوسری طرف کہ جناب دھمکی دی تھی عمر بن خطاب نے، ڈراوا دیا تھا عمر بن خطاب نے، ہاتھ کٹوانے کی بات کی تھی، چوری کا الزام لگانے کی بات کی تھی۔ کیا باتیں کہنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ تو معاملہ ایسا نہیں ہے دوست۔ تو اس لیے سنی المسلک مسلمان سمجھے نا، تاریخی روایات کے جنگل میں گھس کر رتم و یابس کا شکار ہو کر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ذہنوں کو پراگندہ نہیں کریں۔ وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اشداء الکفار رحماء بینہم تھے، اور رسول اللہ کے بعد بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے وہ۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے نا، تو ایک گھپلے کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں۔ گھپلا کیا پیدا کیا گیا ہے؟ سنی المسلک مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں ہے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اب سارا شور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، باقی 3 اللہ کے رسول کی صاحبزادیاں، ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں، قرآن نے باقاعدہ اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے رسول آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ آپ اہل سنت کی تواریخ کا مطالعہ کریں، آپ ابن جریر کی تاریخ طبری، ابن سعد کی طبقات الکبریٰ، ابن عبد البر کی الاستیعاب، محمد بن اسحاق کی سیرت ابن ہشام، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے۔ چلے سنی کتابوں کو چھوڑیں، آپ 11ویں صدی ہجری تک ہمارے شیعہ دوستوں کی جتنی بھی قدیمی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں ہیں۔ میں بہت ساری کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا، 4 ان کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں جو شیعہ دوستوں کے ہاں وہی مقام رکھتی ہیں جو ہمارے ہاں سیاست کا ہے، جنہیں ہمارے شیعہ دوست اصول 4 کہتے ہیں: تہذیب الاحکام، اصول کافی، الاستبصار، من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ 4 معتبر ترین کتابیں ہیں اہل تشیع کے ہاں، اور ان 4 معتبر کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں تھیں، ناموں کے ساتھ۔ لیکن ہمارے دوستوں کو معلوم ہی نہیں ہے بات۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھوں نا، اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے، میں نے پھر اپنی بات دہراؤں گا۔ میں یہاں ساری گفتگو جو کر رہا ہوں اپنے سنی المسلک مسلمانوں سے کر رہا ہوں۔ میرا دکھڑا شیعہ دوست ہے ہی نہیں، میرا دکھڑا یہ سنی مسلمان ہے جو بیچارے قرآن سے نابلد، جو رسول اللہ کی احادیث سے نابلد، جو تاریخ کے رتب و یابس کے جھنکاڑ کے اندر پھنسے ہوئے۔ یہ ہے میرا مدعا۔ اب دیکھیں،
علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں فکری مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے، شعوری مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے شیعہ آئیڈیالوجی اس طور پر ہمارے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے، رات دن یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کبھی اشارہ کیا تھا، دوبارہ اشارہ کر دوں اور دماغ میں اسے بٹھائیں۔ ہم کسی بھی صحابی کا جب نام لیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو احترام دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت۔ لیکن جیسے ہی آل علی کا ذکر آتا ہے، آل علی میں سے جس کو بھی آپ نے عزت دینی ہو، احترام دینا ہو، تو سنی مسلمان کے زبان سے کیا نکلے گا؟ امام علی، حسن، حسین، امام۔ یہ شیعہ آئیڈیالوجی ہے جو دماغوں میں راسخ ہو گئی ہے۔ آپ کسی بھی صحابی کو دعا دیں، کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہم۔ لیکن آل علی میں سے جب کسی کا نام آئے گا اور آپ اسے دعا دیں گے، چاہے وہ علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، کہتے ہیں علیہ السلام۔ یہ ٹون کیوں بدلی آپ کی؟ اس لیے کہ دین ہم نہیں جانتے۔ آج بھی مقدس ہستیوں کی اندھی عقیدت کا شکار ہیں ہم۔ آج 21ویں صدی کے اندر بھی اسلام اور دین کے نام پر ہماری آنکھیں کھلی بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ دین کا مطالعہ دینی اصولوں میں رہ کر نہیں کریں گے، بلکہ دین کا مطالعہ مقدس ہستیوں کی شخصیات کو سامنے رکھ کر کریں گے، ٹھوکر کھائیں گے۔ اللہ کے بندو، جب دین کا مطالعہ کیا جاتا ہے، وہاں شخصیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں اصول سامنے رکھے جاتے ہیں۔ دیکھو نا، قرآن نے ایک بات کہہ دی، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ رسول اللہ نے اس بات کے اندر مزید وزن پیدا کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری کریں گی، لقطعت یدہا، ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو کسی بھی مقدس ہستی کی شخصیت کو سامنے رکھ کر دین کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، انہیں ٹھوکر کھائیں گے۔ جب دین کا مطالعہ کریں، اصولوں کی روشنی میں کریں، قاعدے اور کلیے میں رہ کر کریں۔ اللہ کے بندو، آپ کے نبی سے نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا نبی کوئی غلطی کرے گا تو وہ نیکی کے جذبے کے ساتھ کرے گا، اور اگر نبی نیکی کے جذبے کے ساتھ کوئی غلطی کرے گا، قرآن اسے ٹوکے گا، قرآن اسے روکے گا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ عبداللہ ابن مکتوم اللہ کے رسول کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے اس امید پر کہ اگر ان سرداران مکہ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، مکہ کے اندر اسلام کو تقویت مل جائے گی۔ لیکن نبینا صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا نا، تو دین کا مطالعہ جو ہے وہ مقدس ہستیوں کی شخصیات کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جاتا، اصولوں کو سامنے رکھ کر، اصولوں کو بنیاد بنا کر کیا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ سے کہا ہے دوست، ہمارے شیعہ دوست، ان کا مذہب سیاسی ہے، وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے تاریخ کے رتب و یابس ہمارے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ سے کہا، معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما، ان کے درمیان جو اختلاف تھا وہ سیاسی تھا، مذہبی اختلاف نہیں تھا۔ یہ مذہبی جنگ تھی نہیں، دونوں کا اپنا سیاسی موقف تھا۔ ہوا کیا، وہ جو سبائی ٹولہ تھا، سبائی فتنہ تھا، اس نے اس سیاسی اختلاف کو کشیدگی کا رنگ دے دیا۔ وہ جنگ جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ جنگ ہوئی، لیکن وہ سیاسی اختلاف تھا، یہ مذہبی اختلاف نہیں تھا۔ وہ جنگ سیاسی تھی، وہ مذہبی جنگ نہیں تھی۔ لیکن میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی، ہمارے شیعہ دوست اس کو مذہبی جنگ کہیں گے۔ ان کے ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صرف صحابی رسول نہیں ہیں، داماد رسول نہیں ہیں،
پہلے امام معصوم ہیں، واجب الاطاعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب ولی ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہیں، وہ اس کو مذہبی جنگ کہیں گے؟ اب ہوتا کیا ہے، ہم سنی ذہنوں کو الجھایا ہوا ہے بخاری کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر، جسے حدیث عمار کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ سنی مسلمان توجہ سے سمجھ لیں، فئت باغیہ معاویہ کی جماعت نہیں ہے۔ اگر فئت باغیہ معاویہ کی جماعت ہے تو یہ مقدمہ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ عمار بن یاسر کی شہادت سے پہلے، عمار بن یاسر علی کی فوج کا حصہ، عمار بن یاسر کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثالثی کا فیصلہ کرواتے ہیں، تحکیم کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے پہلے دیکھ رہے ہیں عمار میری فوج کا حصہ، تو معاویہ کو توجہ دلا سکتے تھے، اور جب جنگ صفین کے بعد ان کی شہادت ہو گئی تو علی یہ کہہ سکتے تھے میں حق پر ہوں، تم باطل پر ہو۔ یاد رکھیں یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، یہ سیاسی موقف کا اختلاف تھا بس۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو حق پر ثابت نہیں کیا۔ جنگ صفین کے بعد جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے ہیں، پھر ہوئی نا تحکیم، پھر ثالثی ہوئی۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے برحق تھے تو پھر ثالثی پہ راضی کیسے ہو گئے؟ تحکیم پر راضی کیسے ہو گئے؟ جنگ کرنا چاہیے تھی۔ اس سے بھی آگے جائیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے حق میں وڈرا کر جاتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باغی جماعت ہے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنا چاہیے تھا، نہ کہ دستبردار ہونا چاہیے تھا، وڈرا کرنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ اس کی پیشن گوئی پہلے کر چکے ہیں۔ مشکات میں ایک باب ہے، باب و اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیں اس کو، وہاں بخاری کے حوالے سے روایت موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں، حسن وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی، بس معصوم سے تھے نا بچے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ منبر پر بیٹھے ہوئے تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسا، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعے صلح کروائے گا۔ اب سوال صرف اتنا سا ہے، پھر فئت باغیہ کون سی ہے؟ وہی قاتلین عثمان کا ٹولہ، وہی سبائی فتنہ جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی، جس کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی، اور جو قاتلین عثمان کا ٹولہ آج بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں کا حصہ تھا، اس نے شہید کیا ہے نا۔ اللہ کے بندو، حدیث عمار کے 4 معتبر نام ایسے ہیں جو غیر جانبدار ہیں، یعنی جنگ صفین سے دور رہنے والے۔ 4 نام حدیث عمار کے راوی ہیں، ابو ایوب انصاری، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 20 سال، اور یہ 4 نام 17 سال سے 20 سال تک زندہ رہے۔ چاروں نام 17 سے 20 سال تک یہ 4 نام زندہ رہے۔ کسی نے بھی کبھی یہ بات نہیں کہی کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ جو ہے فئت باغیہ ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، سنی مسلمان غور کریں۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، کبھی اللہ رب العالمین دوبارہ بھی موقع دے گا، ایسے حالات بنیں گے تو میں ضرور اپنی ایک بات کہنا چاہوں گا تفصیل کے ساتھ۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا سب و شتم ہوتا تھا،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں پر سب و شتم ہوتا تھا. تو یاد رکھیں وہ سب و شتم نہیں تھا, وہ سیاسی تنقید تھی. یاد رکھیں سب کا معنی صرف گالی دینا نہیں ہوتا, سیاسی تنقید کرنا بھی سب کا معنی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے سب کا لفظ قرآن کے اندر استعمال کیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو سب و شتم کا معنی ہے سیاسی تنقید, کڑی تنقید. اللہ کے بندو, آج ذاکرین اپنی امام بارگاہوں میں خلفائے ثلاثہ اور اصحاب مسلم پر جو تنقید کر رہے ہیں, بنو امیہ کے ممبروں پر جو تنقید ہوتی تھی وہ اس سے ہلکی تھی. سیاسی تنقید, استغفر اللہ, صحابہ کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو گئے, میرا جی باہر آ جائے, میرا کلیجہ باہر آ جائے کہ غلط لفظ منہ پہ لاؤں. صحابہ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ ممبر پر ہوں گے, مسجد کے اندر ہوں گے اور وہ گالی نکالیں گے, نعوذ باللہ. جہاں بھی تاریخ میں سب و شتم کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا سیاسی تنقید. کبھی کبھی میں بھی سیاسی تنقید کر جاتا ہوں, کہیں پیپلز پارٹی پہ کر جاتا ہوں, کہیں سیاسی تنقید میں نون لیگ پہ کر جاتا ہوں, کہیں پی ٹی آئی پہ کر جاتا ہوں. تو سیاسی تنقید اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی گالیاں نہیں تھیں. البدایہ والنہایہ اس کے صفحات سیاہ ہیں. یاد رکھیں یزید اور معاویہ سے حسن, حسین, عبداللہ بن جعفر, عبداللہ بن عباس, یہ سب لوگ وظائف بھی لیتے تھے, تحائف بھی لیتے تھے. البدایہ والنہایہ کے الفاظ موجود ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ وہ یزید کے پاس ٹھہرتے تھے, یزید کے ساتھ رہتے تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے زین العابدین وہ یزید کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. ہمارے ہاں تاریخ کا صرف ایک صفحہ پیش کیا جاتا ہے, اس کا دوسرا سکہ پیش نہیں کیا جاتا, دوسرا رخ پیش نہیں کیا جاتا. آخری بات کہوں نا, اللہ کے بندو, دین کس کا نام ہے؟ خالق ارض و سما کی توحید کا نام. دین کس کا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت, ختم رسالت کا نام. دین کس کا نام ہے؟ کتاب کی ہدایت اور کتاب کی روشنی کا نام. جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے 10 تاریخ تک نہ اللہ ہے, نہ رسول اللہ ہے, نہ کتاب ہے. یا تو علی ہے یا حسین ہے. سنی المسلک مسلمان سمجھیں, اللہ کے بندو علی مقدس ہستی, حسن مقدس ہستی, لیکن یہ دین نہیں ہے, یہ دین کا مرجع نہیں ہے. دین اللہ رسول ہے, دین کا مرجع اللہ رسول ہے. سمجھو نا, کسی کو زندگی ملتی ہے فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اب زندگی ملی ہے اللہ کے فیصلے سے, زندگی ختم ہو گئی ہے اللہ کے فیصلے سے, تو کیا اللہ کے فیصلے پر ہمیں صابر و شاکر نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن نے تو یہ بات سکھائی ہے, چاہے جانی مالی نقصان ہو, چاہے قحط سالی ہو, چاہے خوف اور خطر ہو, تمہیں کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے رسول نے یہ بات ہم سنی مسلمانوں کو سکھا دی ہے. سنی مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, سکھا دی ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو. ہمارا پیارا دنیا سے چلا گیا, ہمارا دلارا دنیا سے چلا گیا, ہماری ماں, ہمارا باپ, ہمارا بیٹا, ہمارا کوئی قریبی دنیا سے چلا گیا. خدائی فیصلہ ہے. چاہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا, چاہے وہ کینسر کا مریض تھا, چاہے وہ چھت سے گر گیا, چاہے کوئی زلزلہ آ گیا, خدائی فیصلہ ہے. رسول نے کیا کہا؟ خدائی فیصلے پر راضی ہو جاؤ. بخاری مسلم کی روایت, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو جانے والے پر بین کرے, نوحہ کرے, مرثیے پڑھے, رخسار پیٹے, گریبان چاک کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.